همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طاسین میں اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتے ہیں. تل کا یہ آیات ہیں الکتابی کتاب کی المبین جو کہ بڑی واضح ہے. لعلک شاید کہ آپ باقی ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنے آپ کو اللہ کہ نہیں یکون ہوتے وہ مؤمنین ایمان والے. ان اگر نشا ہم چاہیں ننزل ہم نازل کرنے علیہم ان پر من سے السماء آسمان آیتن کوئی نشانی فضلت پس ہو جائیں اعناقہم ان کی گردنیں لہا اس نشانی کے لیے خاضعین جھکنے والی. وما اور نہیں یاتیہم آتی ان کے پاس من کوئی ذکر نصیحت من سے الرحمن رحمان محدث نہیں الا مگر کانو ہیں وہ عنہ اس سے معرضین منہ موڑنے والے. فقط پس یقینا کذبوا انہوں نے جھٹلایا فسیاتیہم ان قریب ان کے پاس آئیں گی انباء خبریں ما اس کی کانو تھے جو بھی اس کو یستہزئون مذاق بناتے. اولم اور کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا الہ کی طرف الارض زمین کم کتنے انبتنا ہم نے اگائے فیہا اس میں من سے کلی ہر ایک زوجن نباتات قسم کریم معزز. ان بے شک فی میں ذالک اس آیا البتہ نشانی ہے وما اور نہیں کانا ہے اکثرهم ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان والے. وَإِنَّ اور بے شک ربک تیرا رب لہو البتہ وہ العزیز غالب الرحیم رحم والا ہے. طاسین میں اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ بڑی واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ مومن نہیں ہوتے ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ان پر کوئی نشانی نازل کر دیں فظلت اعناقهم لها خاضعین اس نشانی کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث اور نہیں آتا رحمان کی طرف سے کوئی نیا نصیحت نامہ الا كانوا عنہ معرضین مگر یہ اس سے منہ موڑ دیتے. فقد كذبوا پس یقینا انہوں نے جھٹلایا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جس کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے. اولم يروا الى الارض کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کم انبتنا فيها من كل زوج کریم ہم نے کتنی قسموں میں سے معزز جو ہے وہ رزق نکالا. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما كان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب البتہ وہ غالب رحم کرنے والا. شعراء شاعر کی جمع ہے. اس صورت کے آخر میں اسی کے بارے میں تفصیل ہے شعراء کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام شعراء ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے طاسین میم. اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں بڑی واضح کتاب کی.
تل کا عربی زبان میں دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور قریب اشارہ کرنے کے لیے ہاذا بولا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید ہمارے پاس ہے، بظاہر ہاذا یہ قریب ہے، یہ لفظ عقل میں آتا ہے، لیکن دل کا وہ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عربی زبان کے اندر کوئی چیز آپ کے قریب بھی ہے لیکن آپ اس کا مرتبہ دور کا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے اونچے مرتبے کی چیز ہے، تو اس کے لیے دور کا اسم اشارہ استعمال کر دیا جاتا ہے. جیسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں جی وہ تو وہ ہے، یعنی کہ رفعت شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تل کا درجے کی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آیات الکتاب المبین، بڑی واضح کتاب، مبین ہر معاملے میں واضح. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو قرآن مجید سے کسی مسئلے میں رہنمائی نہیں ملتی تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، قرآن میں کچھ ابہام نہیں. آنکھیں اگر وہ بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے؟ بھلا آفتاب کا. کوئی آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ کسی کے اندر اپنی کوتاہی ہو، اس کو قرآن سمجھ نہ آئے تو اس میں قرآن کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. یہ بڑی واضح آیات ہے قرآن مجید کی، اس میں ہر قسم کی بات واضح ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں اپنے آپ کو اس بات پہ کہ یہ ایمان نہیں لاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہوتے تھے اس بات پہ کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اتنی ان کی فکر لیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. جیسے بندہ کسی کو ہمدردی کی بنا پر کہتا ہے بھائی اس چیز کو کیوں اپنے سر پر آپ نے اتنا سوار کیا، اگر مرنا ہے آپ نے کیا وجہ ہے، اتنی ٹینشن مت لو، آپ کو زندگی عزیز نہیں ہے اپنی، جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا شاید کہ آپ اس بات میں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اگر زبردستی ایمان منوانا ان سے مقصد ہوتا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں ہم آسمان سے ان کی منہ مانگی نشانی نازل کر دیں. یہ کہتے ہیں فلاں نشانی ہو فلاں نشانی، ہم ان کے سامنے دن دہاڑے آسمان سے وہ نشانی نازل کر دیں. فضلت اعناقهم لها خاضعين، ایسی نشانی ہو کہ اس کو دیکھتے ان کی گردنیں جھک جائیں اور یہ اس کو مان جائیں. لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے اگر زبردستی ہی ہم نے ان کو منوانا ہوتا پھر تو دنیا میں بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں تھا. دنیا میں تو بھیجا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے کہ ہم دیکھیں اس میں سے خود ہماری بات کو کون مانتا ہے. اگر زبردستی منوانا ہوتا پھر تو دنیا دار امتحان ہوتی نا. بڑی گہری بات ہے. اگر زبردستی منوانا ہوتا ہم ان سے منوا لیتے، جس طرح ان کی سانسیں چلتی ہیں ہم نے زبردستی یہ نظام اس پر نافذ کیا. کوئی مائی کا لال اپنی سانس بند کر کے دکھائے. انسان کو بھوک لگتی، معاملات جتنے بھی انسانیت کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جبرن لازم کیے ہیں، انسان اس سے منحرف نہیں ہو سکتا. لیکن جو اس کے قوانین شرعیہ ہیں، جو اس کی شریعت ہے، یہ اس نے بندے پر جبرن لازم نہیں کی کہ تو خام خواہ اس کو مانے گا، بلکہ انسان کو اختیار دیا کہ تو کر یا نہ کر تیری مرضی. یہ اس لیے اختیار دیا تاکہ کھرے اور کھوٹے، اچھے اور برے کا فرق واضح ہو جائے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، ہونا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن پر قیامت قائم ہو، کیونکہ وہ بدترین لوگ ہوں گے. ابھی جو سورج مغرب سے نکل آئے اور جو کوئی بدکاری کرے اللہ اس کو اسی وقت پتھر بنا دے، جو کوئی اسلام کے خلاف بات کرے اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دے، جو کوئی نماز چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت راکھ بنا دے. پھر تو وہ بھی نماز ڈرتے مارے پڑے گا کہ جس نے جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، جو اسلام کی خلاف بغض رکھتا ہے ڈر کی وجہ سے. جس طرح کے منافقین ڈر کی وجہ سے مکے میں مدینے میں اسلام کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو زبردستی کوئی چیز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اپنے دل سے جو کرے گا نا
میرے ہاں اعتبار اس چیز کا، زبردستی کوئی کام کیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی آپ کہتے ہیں یہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ان کو منوانا ہی ہو تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ان کی منہ مانگی نشانی آسمان سے ابھی نازل کریں، ابھی آسمان سے ان کو عذاب دکھائیں یا ایسی کوئی سزا دکھا دیں کہ اسی وقت مانتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کر کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ایسے ان کے ساتھ کریں گے اسی وقت مان جائیں۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین، ان کے پاس جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس کو سننے کے بعد منہ موڑ جاتے ہیں، اس نصیحت کو سنتے ہیں اور اس کے بعد منہ موڑ دیتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ تو جو بندہ نصیحت سے اثر نہیں پکڑتا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے بندے کو زبردستی ایمان میں لے کر آئے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، محدثین یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نئی نصیحت۔ فقد کذبوا، یقیناً انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان قریب ان کے پاس خبریں آ جائیں گی اس استہزاء اور مذاق کی جو انہوں نے کیا، پتہ چل جائے گا، وقت آنے والا ہے وہ بتا دے گا ان کو کہ تم نے کیا کیا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، یہ کہتے ہیں نشانی نشانی نشانی، کوئی منہ مانگی نشانی میں فلاں نشانی دکھاؤ، اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ روزانہ ہم موٹر چلاتے ہیں وہ پانی کھینچنا شروع کر دیتی ہے، روزانہ زمین سے نکلتی ہوئی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ روزانہ پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا یہ کہاں سے نکلا؟ روزانہ چولہا جلا کے گیس اس کی استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ کوئلہ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال ہوتی ہیں، کہ کہاں سے آئی؟ ہم نے زمین سے کتنی عمدہ قسم کی چیزیں نکالی ہیں، کیا یہ چھوٹی نشانیاں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اگر کسی پہلی قوم پر ایسے ہوتا نا، ان کے ساتھ یہ نعمتیں ہوتی اور ہمارے پاس نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان کے واقعات سناتا، جس طرح من سلوے کی بات آج ہم سن کے کہتے ہیں واہ کیا موج ہوگی ان کی، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ جب من سلوا اترتا تھا تب زمین کچھ بھی نہیں دیتی تھی، تبھی تو من سلوا آتا تھا ان کے لیے، ان کی زمین ان کو اس وقت کچھ نہیں دیتی تھی، ہمارے لیے کچھ من سلوا سے کم ہے کہ زمین سب کچھ اگاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعات سناتے، کوئی قوم ہوتی تھی اس کے لیے زمین سے ہم سبزیاں نکالا کرتے تھے، اناج نکالا کرتے تھے، میٹھے پھل نکالا کرتے تھے، ایک ہی قسم کا پانی ہوتا تھا، وہ ساری فصلوں کو لگتا، کوئی فصل پیلے رنگ کی ہوتی، کوئی نیلے رنگ کی ہوتی، کوئی سرخ رنگ کی ہوتی، کوئی کالے رنگ کی ہوتی، اور آسمان سے ہم پانی برساتے اور زمین سے گیس نکلتی، پٹرول، ہم سن کے کہتے واہ کتنی نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر، لیکن وہ نعمتیں آج ہمارے درمیان ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ہم لوگ قدر کرنے والے نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں اس پہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہمارے۔ فرمایا کہ یہ زمین کو نہیں دیکھتے منہ مانگے موئے سے مانگنے والے کہ کتنا کچھ ہم نے زمین سے نکال دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً ان ساری نعمتوں کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ رب ہے، نشانی ہے اس میں۔ وما کان اکثر مؤمنین، لیکن اصل وجہ یہ ہے ان میں سے اکثر تو ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے کے لیے تو یہ نشانیاں بھی کافی ہیں، اسی لیے کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا تو رب کو کیسے مانتا ہے؟ اس نے کہا میں رب کو کیسے مانتا ہوں؟ البارۃ تدل علی البعید والاثر تدل علی المسیر والسماء ذات فجاج والبحر ذات امواج اما تدل علی السمیع البصیر، میکنی بتلاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، پاؤں کا نشان بتلاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے، یہ آسمان برجوں والا، یہ اتنا بڑا سمندر جس کی اتنی اتنی بڑی چھلے ہیں، کیا یہ سب کے سب تمہیں نہیں بتلاتے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی سمیع اور بصیر ہے؟ وہی رب ہے۔ عبرت پکڑنے والے ان چیزوں سے عبرت پکڑ جاتے ہیں، اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نبی بھی نہ بھیجتا
کوئی کتاب بھی نازل نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنی نشانیاں رکھنی ہیں کہ لوگوں پر لازم تھا کہ تب بھی اللہ کو پہچانتے اور اس کی عبادت کرتے. اتنی نشانیاں ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ. وما كان اکثر المؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب غالب ہے، یہ اس کا مغلوب نہیں کر سکتے. الرحیم، وہ غالب ہر چیز زبردستی کروا سکتا ہے ان سے لیکن نہیں کرواتا. کیوں؟ الرحیم، وہ رحم نہیں کرنے والا. وہ فوری سزا نہیں دیتا، موقع دیتا، شاید بدل جائے، شاید توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. توسین میم، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اللہ یکون مؤمنین، کہ وہ مومن ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمانوں سے کوئی نشانی نازل کر دیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین، بس ہو جائیں ان کی گردنیں جھکنے والی. وما یأتیہم من ذکر، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت نامہ. من الرحمن محدث، رحمان کی طرف سے نیا. الا كانوا عنه معرضین، مگر یہ ہوتے اس سے منہ موڑنے والے. فقد كذبوا، بس یقیناً انہوں نے جھٹلایا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ان قریب آئیں گے ان کے پاس وہ خبریں جن کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے. اولم يروا إلى الأرض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف. کم انبتنا فیہا، کتنا اگایا ہم نے اس میں. من زوج کریم، ہر عمدہ قسم میں سے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما كان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا